اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد کا بہت ہی خاص اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو چلیے اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے اور اسے بہت زیادہ فضیل و برکت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ذی الحج کی فضیلت کے چند اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ذی الحج کا مہینہ حج کے لیے مخصوص ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اس مہینے میں مکہ مکرمہ میں لاکھوں مسلمان حج ادا کرتے ہیں۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ دن سب سے زیادہ بابرکت دنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو بہت زیادہ فضیلت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ ان دنوں میں عبادات، نیک اعمال، روزے اور ذکر و اذکار کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور اس دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا جذبہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خاص طور پر ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اپنی عبادات، ذکر و اذکار، روزوں اور قربانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی مالی عبادات اور نیک اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ذی الحج کا وظیفہ برکت اور ثواب کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کچھ وظائف دیے گئے ہیں جو ذی الحج کے مہینے میں پڑھی جا سکتے ہیں۔ یہ دعا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے منقول ہے۔ عرفہ کے دن یہ دعا پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اے اللہ، میں تیری رضا اور مغفرت کا طلبگار ہوں، مجھے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ خاص طور پر سورہ حج کی تلاوت کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل رکھتی ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ درود شریف کی کثرت کریں، جیسے کہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی کو ذی الحج کے 10 دنوں میں کثرت سے پڑھا کریں۔ اس مہینے میں استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ
رب من کلی ذنب واتوب الیہ۔ ان وظائف کو دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکات اور رحمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ وہ وظیفہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد کیا کرتے تھے۔ اس وظیفے کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ وہ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی۔ اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے فائدے: آپ کی صحت میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی، خاندان کی حفاظت ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو آپ نے 2 سجدوں کے بعد کرنا ہے اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کو آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ذی الحج کے 10 دنوں میں نیک اعمال، روزہ اور ہر طرح کی مالی اور بدنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔